السلام علیکم دوستو، اسلامک فیکٹس 313 میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں انسانی تاریخ کی اس قوم کے بارے میں جس نے اللہ کی نافرمانی کی انتہا کر دی۔ یہ ہے قوم صدوم کی حیران کن کہانی، جہاں گناہ اتنی عام ہو گئے کہ اللہ نے انہیں ایسی سزا دی جو قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بن گئی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں یہ دلچسپ اور سبق آموز کہانی۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا جو ایک بہت بڑے گناہ میں ملوث تھی۔ یہ قوم الفاردن کے علاقے میں آباد تھی، جہاں آج بحیرہ مردار ہے۔ اس وقت یہ علاقہ صدوم اور عمورہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ جب آپ کو نبوت ملی تو اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی، لیکن اس قوم کی خاص خرابی یہ تھی کہ وہ ایک ایسا گناہ کرتے تھے جو ان سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے تھے۔ یہ ایک ایسا فحش کام تھا جو فطرت کے بالکل خلاف تھا، اور یہ کام انہوں نے کھلے عام اپنی مجلسوں میں کرنا شروع کر دیا تھا۔ ان میں شرم و حیا بالکل ختم ہو چکی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا۔ آپ نے فرمایا کہ تم ایسا گناہ کر رہے ہو جو دنیا میں کسی نے نہیں کیا۔ اللہ نے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی ہیں، ان کے پاس جاؤ۔ لیکن یہ قوم ماننے کو تیار نہیں تھی۔ اس قوم کی برائیاں یہیں تک محدود نہیں تھیں۔ یہ لوگ راستوں میں بیٹھ کر مسافروں کو لوٹتے تھے، اجنبیوں کے ساتھ زیادتی کرتے تھے، اپنی مجلسوں میں کھلے عام برے کام کرتے تھے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام انہیں روکتے تو وہ کہتے کہ اگر تم سچے ہو تو اللہ کا عذاب لے کر آؤ۔ سالوں تک حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کی، لیکن صرف آپ کے گھر والوں کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لایا، بلکہ انہوں نے آپ کو دھمکیاں دینی شروع کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ اے لوط، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں شہر سے نکال دیں گے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ اس قوم کو ختم کر دیا جائے۔ اللہ نے فرشتوں کو انسانی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ یہ فرشتے بہت خوبصورت نوجوانوں کی صورت میں آئے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے ان مہمانوں کو دیکھا تو آپ پریشان ہو گئے۔ آپ کو اندازہ تھا کہ جب قوم کو ان کی خبر ملے گی تو وہ ضرور آئیں گے۔ اپنے فرشتوں سے کہا کہ یہ بہت بری قوم ہے۔ جیسا کہ اندازہ تھا، خبر پھیل گئی۔ قوم کے لوگ دوڑتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف آنے لگے۔ انہوں نے گھر کو گھیر لیا اور کہا کہ اپنے مہمانوں کو باہر بھیجو۔ حضرت لوط علیہ السلام بہت پریشان ہو گئے۔ اپنے ان سے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، مجھے رسوا مت کرو، اللہ سے ڈرو۔ اگر تمہیں ضرورت ہے تو میری بیٹیاں ہیں، یعنی قوم کی عورتیں۔ لیکن قوم نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ ہمیں عورتوں سے کوئی دلچسپی نہیں۔ جب معاملہ بہت بگڑ گیا تو فرشتوں نے اپنی اصلیت ظاہر کر دی۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ گھبرائیں نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ہم اس قوم کو تباہ کرنے آئے ہیں۔ یہ لوگ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ فرشتوں نے ان لوگوں کو اندھا کر دیا جو گھر کے دروازے پر تھے۔ وہ دروازہ ڈھونڈتے رہ گئے لیکن انہیں کچھ نظر نہیں آیا۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ رات کے آخری پہر میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیں اور کوئی پیچھے موڑ کر نہ دیکھے۔ آپ کی بیوی کے علاوہ سب نکل جائیں، کیونکہ وہ بھی اسی قوم کی طرح ہے اور اس پر بھی عذاب آئے گا۔ صبح ہونے سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں کے ساتھ شہر سے نکل گئے۔ جب صبح ہوئی تو اللہ کا عذاب آ گیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان بستیوں کو الفالٹ دیا، زمین نے زلزلہ کے ساتھ انہیں نگل لیا، آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی، پوری بستیاں زمین میں دھنس گئیں۔ آج وہ جگہ جہاں یہ قوم رہتی تھی بحیرہ مردار ہے۔ یہ دنیا کی سب سے نیچی جگہ ہے، سطح سمندر سے تقریباً 400 میٹر نیچے۔ اس پانی میں کوئی مچھلی یا جانور زندہ نہیں رہ سکتا۔
یہ اللہ کی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں۔ اس قوم کی تباہی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ پہلا سبق یہ ہے کہ فطرت کے خلاف جانا اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے لیے بنایا ہے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ گناہوں کو عام کرنا، انہیں کھلے عام کرنا، اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ جب معاشرے میں شرم و حیا ختم ہو جائے تو تباہی قریب ہوتی ہے۔ چوتھا سبق یہ ہے کہ نیک لوگ جب برائی سے روکتے ہیں تو ان کی بات ماننی چاہیے۔ پانچواں سبق یہ ہے کہ اللہ کی سزا بہت سخت ہوتی ہے جب وہ آتی ہے۔ آج کی دنیا میں بھی یہ برائیاں پھیل رہی ہیں۔ مغربی ممالک میں اس گناہ کو قانونی بنایا جا رہا ہے۔ لوگ آسی حقوق کا نام دے رہے ہیں، لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے احکام کبھی نہیں بدلتے۔ ہمیں اپنے بچوں کو یہ کہانی سنانی چاہیے، انہیں بتانا چاہیے کہ حلال اور حرام کیا ہے، شرم و حیا کی اہمیت سمجھانی چاہیے۔ تو دوستو، یہ تھی قوم صدوم کی عبرتناک کہانی۔ اللہ تعالی ہمیں اس قوم جیسا بننے سے بچائے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھول۔ اسلامک فیکٹس 313 کو سپورٹ کرتے رہیں۔ اللہ حافظ۔